احسن الخالقین اجود الاجودین اکرم الاکرمین غیاث المستغیثین جل جلالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ و اسمہ ولا الہ غیرہ اپنی بے مثل بے مثال عظیم شان لارے کتاب قرآن مجید برہان رشید کے پارہ نمبر 18 سورہ النور آیت نمبر 61 ہے۔ یہ ترجمہ پھر میں کر دیتا ہوں برکت کے لیے، پہلے ہو چکا ہے، آگے سے شروع کرنا۔ لیس علی الاعمی حرج، نہ اندھے پر تنگی، ولا علی الاعرج، اور نہ لنگڑے پر حرج تنگی، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر روک، ولا علی انفسکم، اور تم میں سے کسی پر بھی ان تأکلوا من بیوتکم، کھاؤ اپنی اولاد کے گھر سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھر سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر یہاں، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر، او بیوت اماتکم، یا اپنی چچیوں کے گھر، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر، او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا جہاں کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہیں، یا اپنے دوست کے یہاں، لیس علیکم جناح، اس پر کوئی تمہیں الزام نہیں، ان تاکلوا جمیعا، کہ مل کر کھاؤ، او اشتاتا، یا الگ ہو کر کھاؤ۔ حضرات محترم، یہ آیت مبارکہ برکت کے لیے آج تیسرا دن ہو گیا پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن کیونکہ آگے الفاظ کی تشریح ہے تو پوری آیت کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، درمیان میں نہیں وقفہ نہیں چاہیے۔ تو یہ انسانی زندگی یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب تم آپس میں رہو، اور ایک اعلان بھی سن لو کہ آج ہمارے ملنے میں ہمارے محترم بھائی محمد حسین صاحب، ان کے والد گرامی بابا محمد عبدالعزیز انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ آج ظہر کی نماز کے بعد کنگن پر روڈ کے جنازگاہ میں قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ تمام حضرات وہاں پہنچ کر ثواب دارین حاصل کریں۔ بابا محمد عبدالعزیز خدائے الہی سے فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ یہ جامعہ رضویہ برکات العلوم مسجد کے قریب ان کا گھر ہے، وہاں وہ انتقال کر رہے ہیں۔ ظہر کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ کنگن پر روڈ کے قبرستان میں جنازگاہ، وہاں ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ ثواب دارین حاصل کریں، بہت بڑی نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیے گھروں میں۔ کل آپ حضرات نے سنا اور ہم یہاں پہنچے تھے کہ ان تاکلوا من بیوتکم حرجم علی انفسکم، تو تم اپنی اولاد کے گھر میں کھاؤ، یعنی بیٹا ہے بیٹی ہے اس کا گھر ہے، تو آپ ان کے گھر جب آ رہے ہیں یہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں جو پکا ہے وہاں بغیر پوچھے کے کھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں، بغیر پوچھے کے کھاؤ۔ یہ نہ ہو کہ بیگم صاحب کو پتہ چل گیا بابا جی آ گئے تو وہ پہلے سے چھپانا شروع کر دے، وہ چیزیں سامنے رکھے جو بالکل ناقص قسم کی ہیں۔ نہیں، یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم، کہ کھاؤ اپنی اولاد کے گھر سے، اپنی اولاد کے گھر سے، یہ تمہیں اجازت ہے باپ کو، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھر سے۔ والد صاحب کے گھر آپ گئے تو وہاں چیزیں پڑھی آپ بغیر اجازت کے کھا سکتے ہیں، تو اس میں شریعت مطالعہ اجازت دے رہی ہے۔ اور وہ لوگ
جن کا پہلے یہ طریقہ نہیں تھا، قرآن نے ان کی تردید کر دی کہ ارشاد فرمایا کہ او بیوت آبائکم، اپنے باپوں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، اپنی ماں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم، اپنے بھائی کا گھر ہے چپ کر کے. لیکن یہ اس صورت میں کہ اگر خدا نخواستہ بدنصیبی کو ناگوار سمجھتا کہ یہ کیا کر دیا تو پھر نہیں، ورنہ شریعت اجازت دے رہی ہے کہ آپ وہاں کھائیں، آپ کا بھائی ہے، بالکل وہ آپ کا اپنا مال ہے، وہ وہاں سے ہے. او بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھر، او بیوت اخواتکم، اور اپنی بہنوں کے گھر. باجی کے گھر چلے گئے، وہاں کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کھاؤ. او بیوت اعمامکم، اپنے چچا والد صاحب کے جو بھائی ہیں ان کے گھروں میں، وہ آپ کے چچا ہیں. او بیوت اماتکم، اور اپنی چچیوں کے گھر، وہاں بھی اجازت ہے. او بیوت اخوالکم، یا اپنے خالو یعنی ماموں کے گھر. او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالہ ماسی خالہ کے گھر، وہ آپ کا اپنا گھر ہے. او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا وہ جو تم نے اپنے گھر کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں دی ہیں. ہوتا یہ تھا کہ اگلے دور میں یہ تمام تفاسیر میں موجود ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا، تفسیر البیان نے بھی لکھا، تبیان نے بھی لکھا کہ اگلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب نبی پاک علیہ السلام اعلان فرماتے نا کہ جنگ میں جانا ہے، اتنا شوق ہوتا تھا جہاد کا کہ وہ فوری طور پر تیار ہو. اب پیچھے گھر اکیلے رہ جاتے تھے تو وہ چابیاں جو تھے نا وہ یا تو ساتھ والے گھر کو، یا وہاں کوئی بوڑھا ہوتا تھا ان کو دیتے تھے، یا اندھے کو پڑا کے وہ چابیاں دے دیتے تھے، اسی طرح لنگڑے کو، تو وہ پیچھے رکھوالی کرتے تھے. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ بعد میں ان کی مال کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے تو ان کا سامان بھی اسی طرح پڑا رہتا، کوئی ذرا بھی نہیں. تو اسلام نے اجازت دے دی کہ جس کو تو نے چابیاں اپنے ہاتھ کے دے دی ہیں نا، اپنے گھر کی چابیاں، اس کو اجازت ہے کہ وہ آپ کا کھائے، لیکن اس حد تک کہ جتنا وہ صحیح ہے. یعنی کھانا اس گھر میں رہ کر کھانا تو اس نے کھانا ہے، باقی دودھ وغیرہ کے انتظام ہے جو بھی ہے. تو یہ اور صدیقکم، یا دوست کے گھر میں. بیلی سجن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جناب بے تکلف آدمی چلا ہے لیا بھی اور نہیں بغیر پوچھے جناب اس کا پڑا ہے کوئی عرض نہیں. لیکن اگر بیلی جو ہے وہ اس کو برا محسوس کرے تو پھر نہیں. اور پھر اور صدیقکم فرمایا لیس علیکم، جناب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تاکلو، یہ کہ کھاؤ تم جمیعاً اکٹھے ہو کر، او اشتاتا، یا الگ الگ ہو کر. یا اجازت ہے تمہیں. یاد رکھیں بنو کنانہ ایک قبیلہ تھا، تو ان قبیلے والوں کی عادت تھی کہ اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ساتھی نہ ملا رہتے تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ کھانا لے کر سامنے بیٹھے ہیں، آدمی کے ڈھونڈنے کے لیے نکلے، بلکہ کئی میلوں تک باہر نکل جاتے کہ کوئی آدمی ملے کہ یعنی ان کا یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ وہ مہمان کو تلاش کرتے تھے. اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ میلوں تک چلے جاتے، وہاں سے آدمی ڈھونڈ کر آؤ کھانا کھاؤ آؤ. اب بھی عربوں میں یہ عادت ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے سنت یہی ہے کہ گھر میں افراد ہیں، اکیلا کوئی ادھر بیٹھ گیا کوئی ادھر بیٹھ گیا، ایسا نہ کرو، اکٹھے دسترخوان. اب بھی مدینہ منورہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار زیارت نصیب فرمائے مکہ مکرمہ کی. عربوں کا اب بھی دستور ہے کہ وہ اکیلے نہیں کھانا کھاتے، وہ جانور ایک ذبح کر دیا جو کچھ کھانا درمیان میں سارا پلیٹیں وغیرہ ہر چیز وہ اپنی مرضی سے نکال رہا ہے. تو اس میں برکت ہے. بلکہ میں نے ابھی حدیث پڑھی کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی حضور اللہ نے بہت کچھ دیا سب کچھ، لیکن آسودہ حال نہیں ہو، کاروبار نہیں چلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم اکیلے بیٹھ کے کھاتے ہو. ہاں فرمایا مل کے کھایا کرو پھر دیکھو.
جب مل کے کھائے تو اللہ کی برکت. یہ اپنے بچوں کو ساتھ ملا کے خود یعنی گھر میں آ گیا مطمئن یا کوئی کبھی کبھی میرے جیسے کوئی بلا، لیکن ہماری تو قسمت میں ہے ہی نہیں، ہمارا تو مقدر ہی اللہ نے اس مسئلے میں ایسے نہیں بلا لیا کر کبھی، آؤ جی حاجی صاحب کھانا کھاتے ہیں، آؤ جی خان صاحب کھانا. یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمایا، حدیث سنائی نا، وہ اکیلے کھاتے تھے تو کہنے کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، سودہ حال نہیں. فرمایا شاید تم اکیلے بیٹھ کے کھاتے، کہا کہ حضور ایسے ہی فرمایا مل کے کھایا کرو، بلا لو کسی کو، کسی نہ کسی کو. آپ کو بھی سبق دے رہا ہوں. ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق نہ ہی دے، یہ دعا کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو بلا کر اکٹھا کر کے کھانے میں کیا بن جائے، مصیبت بن جائے. بلا لے کر آؤ حضرت صاحب آؤ. خود نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کہ صحابہ عرض کرتے حضور آج ہمارے گھر میں ہے، ہم بھی تو اسی نبی کا پیغام نے کبھی آپ نے دعوت کی، میری آپ نے کبھی دعوت کی کس نے سوائے خان صاحب کے؟ اب وہ بھی بھائی چھوڑ گیا، انہوں نے کہا نا اب ہم دیکھتے ہیں کل اللہ پھنسے جاؤ اسے اور فوجی آنا سی پیسے پھنسے جدوں نے بابا آنا یہ چھڑ گئے، کوئی کچھ نہیں پوچھتا. یہ جڑا نا فرمایا کہ اگر گھر میں برکت چاہتے ہو تو ارشاد فرمایا انتا کرو کھاؤ، تم جمیعاً اکٹھے ہو کر کھاؤ اور باہر سے بلا کر کھاؤ ساتھی کو. جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آ گئے انسانی صورت میں، لڑکے بڑے خوبصورت آ گئے، 3 تھے یا 6 سے یا 7 تھے، یہ آ گئے تو آپ نے بغیر کسی نہیں پوچھا کہ کیا کھاؤ گے، آپ نے مچھرے کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد بنایا، وقت لگتا ہے بنانے کے بعد ان کو پکایا، پکانے کے بعد جب ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کھانے سے انکار کیا. یہ اس زمانے میں جو بندہ کھانا نہیں کھاتا تھا نا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن. چنانچہ انہوں نے کہا حضور یہ بات نہیں ہے، ہم تو آپ کی خدمت میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو خوشخبری دیں. ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف عذاب لے کر جا رہے ہیں، ہم فرشتے عذاب لے کر جا رہے ہیں. اور تو یعنی اس میں برکت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس طرح، اور بلکہ کئی دفعہ حضور خود نکلتے تو باہر ایک دفعہ نکلے سرکار نکلے تو آگے ابو بکر صدیق مل گئے. عرض کی حضور کہاں؟ آپ نے فرمایا تم کہاں؟ کہنے کہ حضور بھوک بڑی لگی ہے، کھانا کہاں سے کھائیں؟ آپ نے فرمایا میرا بھی یہ حال ہے، حالانکہ حضور محتاج تو نہیں ہے کھانے کے، ہمیں میرا بھی حال. چلو چلتے ہیں پھر آگے چلے گیا طلحہ کے گھر. طلحہ بھائی ہم تیرے مہمان ہیں. حضور انہوں نے فوری طور پر انتظام کیا، بہترین تازہ کھجوریں سامنے رکھی، پھر اس کے بعد کھانا کھلایا. حضور خوش ہو گئے. اس طرح خود حضور موقع دیتے تھے، فرمایا کہ آج میں تیرے گھر آؤں گا. آج وہ ہمارے گھر میں آئے ہیں، کیسی قسمت ہے کہ وہ نصیب والا آدمی جس کے پاس نبی پاک رہے. اسی طرح آپ بھی کوشش کبھی کبھی سمجھا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ میری دعا قبول نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ کام میں بیوی پکڑ لے گی. انہوں نے کہا کہاں سے لے آئے تم محلے کے مولوی کو، مسجد کے مولوی کو؟ قرآن کہتا ہے انتا کلو جمیا، اکٹھے ہو کر کھاؤ، او اشتاتن یا الگ الگ ہو کر کھاؤ. اور آگے جو سبق ہے وہ انشاءاللہ کل کے فیضا دخل تم بیوتن، جب تم گھروں میں داخل تو پھر کیا کریں. انشاءاللہ اس پر حدیثیں چلیں گی.